السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ نے پوچھا کہ کیا اچھے کپڑے پہننا تکبر میں آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو قبول نہیں کرے، حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ یعنی یہ تکبر ہے کہ انسان کے سامنے ایک صحیح بات آ جائے لیکن انسان اپنی میں کے لیے، انا کے لیے اس بات کو نہیں مانے اور دوسرے لوگ جو اس کے اسٹیٹس کے نہیں ہیں، اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، ان کو حقیر جانے۔ سورہ قصص کی ایک آیت ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ آخرت کا اچھا گھر یعنی جنت ان کے لیے ہے جو تکبر نہیں کرتے، جو زمین میں بڑے نہیں بنتے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، بلکہ آخرت کا جنت کے گھر کی خوشخبری ان لوگوں کو ہے جو متقی ہے، جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ جنت کے یہ اوصاف ہی نہیں ہیں کہ ان میں کوئی متکبر شخص جائے جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے اور ان برے کاموں کی وجہ سے یعنی تکبر اور فساد پھیلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت جیسی عظیم نعمت سے اس شخص کو محروم کر سکتا ہے، جبکہ عاجزی و انکساری کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے میں امن اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے اور انسان اس کے بدلے جنت جیسی عظیم نعمت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کو تکبر، گناہ، زیادتی کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے وحی فرمائی کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ انکساری کرو، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی کسی پہ فخر نہیں کرے اور نہ کوئی کسی پہ ظلم کرے۔ عاجزی اور انکساری کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اس شخص سے محبت کی جاتی ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا۔ اس دنیا میں ایک ایسی ہستی آئی کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنی دعوت کس طرح سے دی؟ اسی عاجزی اور انکساری سے۔ وہ لوگوں میں گھل مل جاتے تھے۔ ایک بار فرماتے ہیں، الا اخبرکم بأہل الجنہ قالوا بلی، قال صلی اللہ علیہ وسلم، کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لأبرہ، ثم قال الا اخبرکم بأہل النار قالوا بلی، کل عتل جواز مستکبر۔
کہ کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جاتا ہے مگر وہ ایسا ہے کہ کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اجڑ، مال اکٹھا کرنے والا اور اسے خرچ نہ کرنے والا اور تکبر اختیار کرنے والا۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو مال اکٹھا کرتے ہیں اور اسے خرچ بھی نہیں کرتے، اللہ کے بندوں پہ اس پر خرچ نہیں کرتے۔ ہر جاہل انسان اجڑ گنوار جو اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا کون؟ تکبر اختیار کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی کہ تم تواضع اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا جب اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چاہتے ہیں جنہوں نے 23 سال کی قلیل مدت میں ایک معاشرے کو تبدیل کر دیا، تو صرف اپنی محبت اور اپنے انکساری اپنے خلق کی وجہ سے کیا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 باتیں بتاتا ہوں، ایک یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ اللہ کی خاطر دوسروں کی غلطی معاف کرے گا اس آدمی کی عزت اللہ بڑھا دے گا، اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی وہ آدمی جو اللہ کے لیے انکساری اور عاجزی سے دوسروں کے ساتھ پیش آئے گا تو اللہ اس کو اتنا ہی بلند کریں گے جتنا وہ اللہ کی ذات کے لیے جھکے گا۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ جو انسان تکبر کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی انسان پہاڑ کی چوٹی پہ یا کسی بڑی بلڈنگ پہ کھڑا ہو اور وہ نیچے دیکھے تو لوگ اس کو چونٹی کی طرح یا چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ خود اونچائی پہ ہے۔ نیچے لوگ وہی ہیں جو اصل میں ہیں، اصل جتنی ہائٹ ان کی، جتنی اونچائی اللہ نے انسان کی بنائی ہے وہ نیچے ویسے ہی ہیں، اور جب وہ اوپر دیکھتے ہیں تو اس پہاڑ پہ کھڑے رہنے والے آدمی کو جو اصل میں متکبر ہے، اصل میں وہ ان کو بونا نظر آتا ہے۔ اور قیامت میں بھی ایسے لوگ چونٹی کی طرح حشر میں آئیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء، ان کو اتنا اونچا مقام اللہ نے دیا کہ آج تک رہتی قیامت تک کسی انسان کو وہ شرف، وہ عظمت، وہ رفعت نہیں ملی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے، کہ ایک انسان اس کو مکہ سے رات کی ایک گھڑی میں بیت المقدس میں لے جایا جاتا ہے، اور اس کے بعد 7ویں آسمان سے بھی اوپر، یعنی کہ ایک ایسا فاصلہ جو کسی انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اتنی بلندی پہ میرے رب اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں، اور ان کی ایسی عاجزی کہ لوگوں میں گھل مل جاتے تھے۔
باہر سے لوگ آتے تھے ان سے دین کا کوئی معاملہ پوچھنے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے نبی کون ہے۔ آ کر پوچھتے ایکم من النبی ایکم من محمد، کہ ان لوگوں میں سے جو یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں نبی کون ہے، جس کی خبر وہ سن کر آئے ہوئے تھے، یعنی کہ کوئی آخری نبی آیا ہے، یا اگر کوئی محمد نام کا نبی ہے تو ان لوگوں میں کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اس طرح سے گھل مل جایا کرتے تھے، فرماتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے تم کھاتے ہو، میں ایسے ہی بیٹھتا ہوں جیسے تم بیٹھتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں عبد، اللہ کی بندگی سچی معنی میں کرنے والا انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی ان سے بات کرنا چاہتا تو آ کے بات کر لیتا۔ آپ سوچیں آج اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کا مزاج بدلتا ہے۔ کیا آپ اس کے دروازے پہ جا کے اس سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ باہر آپ کو ان کے وزیروں مشیروں سے وقت لینا پڑے گا، بلکہ ممکن ہی نہیں کہ اس با اختیار انسان، آپ تو اپنے علاقے کے SHO سے بھی ملنا چاہیں تو آپ کو بڑی مشکل ہوگی۔ یہ پیسہ ایسی چیز ہے، یہ اقتدار ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہاں ذکر ہو رہا ہے ایک ایسی ہستی کا جن کو اللہ نے اپنے شرف اور عظمت سے نوازا، اور یہ صرف عاجزی سے لوگوں سے پیش آ رہے ہیں۔ ایک عورت کا ذکر آتا ہے اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ وہ عقل میں کچھ نقص رکھتی تھی، یعنی تھوڑی اگر کہا جائے کم عقل تھی، تو آ کے کہتی ہے، صحیح مسلم میں یہ واقعہ درج ہے کہ وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں خاتم النبی، اشرف النبی، نبی کے سردار، ان سے آ کے کہتی ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مدینہ کی گلیوں میں جہاں بھی جانا چاہو بیٹھ جاؤ کسی گلی میں، تو میں تم سے بات کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گلی میں بیٹھ جاتے ہیں اور دیر تک اس کی بات سنتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا سارا مسئلہ سنتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے آج ہم دیکھیں کسی کو اللہ مال دے دے، مال تو بڑی چیز ہے، طاقت تو بڑی چیز ہے، اقتدار تو بڑی چیز ہے، کسی کو کچھ علم ہی زیادہ ہو جائے، مل جائے اللہ کی توفیق سے، وہ اپنے ماتھے پہ شکنے ڈالے بیٹھا رہتا ہے، 5 لوگوں کے سوالوں کے جواب دے گا، 6 میں تھک جائے گا، 7ویں میں اکتا جائے گا۔ اس قدر عاجزی اور انکساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھی۔ ایک آدمی خطبے کے دوران، اور آپ کو معلوم ہے جمعے کے خطبے کے دوران خاموشی سے خطبہ سننا ہوتا ہے، وہ آدمی کہیں دور سے آیا تھا تو کہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شہر میں اجنبی ہوں، غریب ہوں۔ غریب عربی میں لفظ آیا ہے، غریب عربی میں اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے دور کہیں آیا ہو، اس کو غریب کہتے ہیں۔ میرے کچھ سوال ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں جمعے کے دوران، اس کے پاس پہنچتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، دیر تک کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک جائیں گے، تو ایک آدمی ایک کرسی لایا، اور یہ مسلم میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جمعے کے دوران کھڑے رہے اور اس کا مسئلہ دریافت کیا، اس قدر عاجزی اور انکساری کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ لوگوں سے عاجزی سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں سے ملتے، ان سے مذاق کرتے، ان سے اچھا مذاق کرتے، کوئی بیمار پڑ جاتا اس کے لیے عیادت کے لیے جاتے۔ ایک یہودی بچہ بیمار ہوتا ہے، اب آپ بتائیں کہ ایک یہودی بچہ، نہ کوئی چودھری، نہ کوئی با اختیار، نہ کوئی مالدار آدمی، ایک چھوٹا یہودی بچہ بیمار ہوتا ہے، آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو دعوت دیتے ہیں، بچہ مسلمان ہوتا ہے اور رب کی جنتوں کا مہمان بن جاتا ہے۔ آپ ہم میں سے سوچیں کہ کیا ہم اس قدر عاجزی سے کسی سے پیش آ سکتے ہیں؟ ہم اس حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں کہ جتنا کوئی اللہ کے لیے جھکے گا، اللہ اس کو اتنا ہی بلند کرتا جائے گا۔ سعد بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا رائے رکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا یہ آدمی تو بڑا شرف والا ہے، کسی کو رشتے کا پیغام بھیجے تو پیغام قبول ہو جائے گا، کسی کی سفارش کرے تو سفارش مانی جائے گی۔ پھر اتنی دیر میں ایک کمزور، لاچار اور مفلس آدمی وہاں سے گزرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مسکین ہے، اگر کہیں رشتہ بھیجے تو لوگ اس کو بھگا دیں گے کہ جاؤ ہم تمہیں اپنی بیٹی نہیں دیتے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جو شرف والا ہے اور یہ آدمی جو مسکین ہے، اگر شرف والے آدمی سے مدینے کے سارے گھر یا سارا مدینہ فرمایا کہ بھر جائے اور ان میں سے ایک یہ مسکین آدمی صرف ایک ہو تو اللہ کی قسم یہ ان سب پہ بھاری ہے، یہ ان سب میں سے اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اس آدمی کی عاجزی اور انکساری۔ سورہ لقمان میں بھی لقمان ایک نیک آدمی تھے اور نبی نہیں تھے، ایک اپنے زمانے کے نیک آدمی تھے۔ یہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ اے میرے بیٹے اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو پھلا کے نہیں رکھو لوگوں کے لیے، اور نہ زمین پہ اکڑ کے چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ محبت نہیں کرتا غرور کرنے والوں کو اور فخر کرنے والے کو۔ بے شک یہی بات ہے کہ غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، اگر اس میں کسی وجہ سے مال، نسب
عہدے کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے اس کے پاس کوئی اختیار آ جاتا ہے، سب سے پہلے جو وہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ تکبر کا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ نہایت نرمی سے بات کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ سورہ فرقان میں بھی عباد الرحمن کی چند خوبیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد کی ہیں کہ عباد الرحمن جو رب کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو شیطان کے بندے نہیں ہوتے، جو پیسوں کے بندے نہیں ہوتے، درہم اور دینار روپے کے بندے نہیں ہوتے، جو اپنے نفس کے بندے نہیں ہوتے، جو طاقت کے بندے نہیں ہوتے، اختیار کے بندے نہیں ہوتے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر جب چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، اور جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں یعنی بے معنی بحث کرتے ہیں تو ان کو سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ خواہ کی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بحث برائے بحث نہیں کرتے، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، ان کی چال میں بھی میانہ روی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، ان کی پیشانیاں بھی ان کے انکساری اور عاجزی کی وجہ سے چمکتی ہیں۔ تو ہم سب کو یہی چاہیے کہ اگر ہم اپنی رب کی نعمتوں کو جو جنت ہے اس سے علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، ان کے اخلاص پہ، ان کی دعوت پہ غور کریں کہ کس طرح سے وہ لوگوں سے پیش آتے تھے، کس طرح سے اپنے گھر والوں سے پیش آتے تھے، اپنے گھر کے کام اپنی بیویوں کے ساتھ کرواتے تھے، اپنا پھٹا ہوا جوڑا خود سیتے، اپنے جوتے کو خود سیتے۔ تو آج کوئی ہے جو ایسے ہمارے سامنے مثال پیش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ ہے۔ ان کی سیرت پہ چل کے ہی ہم جنت کی عظیم نعمت سے سرفراز ہو سکتے ہیں اور جہنم سے، اس کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔